بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ولاگس. تو جی ٹاپک چل رہا ہے ہمارا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں. تو آج کی ویڈیو میں آپ سے کلیئر کروں گا کچھ جو اگلے معاملات ہوئے اس میں جو شامل ہیں. آج کے جو پوائنٹس ہیں وہ کی پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ پوائنٹس ہیں جی کہ جیسے یہ مصر میں وزیر اعظم کی تعیناتی ہونے کے بعد میں نے آپ کو باربک کا قصہ سنایا کہ وہ ایک حسن بن صبا کا فالوور تھا اور کیسے اس کو مارا گیا. اس کے جو 2 فالوور تھے ان کو ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھروا کے تو ان کی جو ہے نا گرم سلاخیں پھروا کے تو ان کو جو ہے نا اندھا کر کے تو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کی جان بخشی کا وعدہ آلریڈی ہو چکا تھا. اب اس دوران یہ ہوا کہ جو آذر تھے نا، خلیفہ آذر تھا اس وقت وہاں پہ مصر میں، اس نے ایک موتمن کے نام سے جو تھا ایک خواجہ سرا تھا اور اس کی ایک بڑی مطلب نا پہنچ تھی اس ایریا میں. تو اس کے بارے میں بتاؤں گا. سیکنڈلی پھر عیسائیوں میں یروشلم اور فرانس اور یہ جو انطاکیہ ہے یہاں سے کیسے انہوں نے جو تیسری جو جنگ تھی صلیبی جنگ اس کی تیاری کیسے کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ اس کو کیسے ٹالا گیا. تو اس کا ایک بڑا جو ہے نا واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد نور الدین محمود زنگی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ ان کی وصال کیسے ہوا. تو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے ان کا انتقال کیسے ہوا. تو آج کے یہ پوائنٹس میں آپ سے کلیئر کروں گا. اس میں سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں کہ خلیفہ آذر نے جب دیکھا کہ جناب اس کے تو تمام جو ہیں وہ حربے ناکام ہو چکے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے پہ بھی اس کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت یا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا. تو اس نے وہاں پہ ایک ایک خواجہ سرا تھا مخنث جس کو بولتے ہیں عربی میں، اس کے نیچے تھے 50,000 حبشی جو مطلب اس کے پیروکار تھے اور اس نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا. تو اس کو بلا کے خلیفہ آذر نے خفیہ میٹنگ میں جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا منصوبہ اس کے حوالے کر دیا. اس نے یروشلم کا جو تھا اس وقت جو فرما روا تھا عیسائی، اس کو بھیجا ایک خط کہ جناب ہماری ہیلپ کریں اور ہم جو ہے نا آپ اگر چڑھائی کر دیں تو ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو ہے نا اقدام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ بنا کہ جیسے وہ بندہ اس کا خط لے کر جا رہا تھا تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بارڈر پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس فورس اتنی زیادہ سٹرکٹ تھی کہ کوئی بھی بندہ بغیر تلاشی کے وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. تو جب اس بندے کی تلاشی لی گئی تو اس سے اس کا خط برآمد ہو گیا جس سے اس کا سارا معاملہ کھل گیا اور اس میں ساری ڈیٹیلز تھی. اس کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو موتمن تھا اس کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا. موتمن وہاں سے فرار ہو گیا اور وہ فرار ہونے کے بعد 4-5 دن بعد یا 10 دن بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا سر قلم کر کے خلیفہ آذر کے پاس بھجوا دیا گیا کہ اور ساتھ ہی وہ خط بھی بھجوا دیا. یہاں پہ خلیفہ آذر جو تھا نا اس کو بہت صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خط کے ساتھ پروف بھی ساتھ شامل تھا اور اس کا سر بھی وہاں پہ تھا. پھر اس کو معاملے کو وہاں پہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وصال کر گیا. اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس وزارت عظمیٰ تھی اور ساتھ یہ مطلب اب مصر میں کوئی فرمانروا پیچھے تھا نہیں. تو تمام عمراء نے مل کر ان کو یہ کہا کہ جی آپ ہی مصر کا تمام باغ ڈور سنبھالیں گے جب تک کہ کوئی اور فرمانروا یہاں پہ فائنلائز نہیں ہو جاتا. نور الدین محمود زنگی جو تھے انہوں نے بھی اس کو سراہا اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے جو اس وقت جو چلتا تھا کہ جو آج بھی آپ نے عرب کنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا تو اس میں جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کا بیان، اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے نا خطبہ جاری کیا جاتا ہے جمعے کا. تو وہاں پہ جو تھا مستضی جو تھے بیسیکلی جو فرمانروا تھے تمام مسلمانوں کے خلافت کے، ان کا جو ہے نا نام وہاں پہ انٹر کر دیا گیا مستضی باللہ. نور الدین محمود زنگی اس وقت شام میں تھے. اب یہاں پہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں کا خلیفہ مارا گیا ہے اور جو سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت اپنے تمام انتظامی امور میں پھنسا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہ جی فرانس، انطاکیہ اور یہ یروشلم ان تینوں نے مل کر ایک اپنی فوج تیار کی اور فوج تیار کر کے انہوں نے سوچا یہ کہ اس کے ہم مصر پہ چڑھائی کر دیں گے کیونکہ اس کا بارڈر لگتا تھا وہاں پہ
اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو ابھی قابو نہ کیا تو ڈیفینیٹلی اس کا بارڈر یروشلم کے ساتھ لگتا ہے، اور نیکسٹ یہ ہے کہ یہ چڑھائی ڈیفینیٹلی کریں گے ہم پر، تو اس سے پہلے یہ کریں ہم ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ بارڈر پر پہنچے تو وہاں پہ فوجوں نے ڈیفینیٹلی، اس سے پہلے انٹیلیجنس رپورٹ جو تھی وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھی کہ ان کا جو طریقہ کار کیا ہے اور ان کے کس طریقے سے یہ انہوں نے پلان کیا ہے، تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ فوجی دستے وہاں بھجوا دیے جو بارڈر پہ تھے، اور ساتھ ہی وہ وہاں پہ تھے اپنا جو ان کا دارالخلافہ تھا اور قصر جو وزارت تھا وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ وہ بڑی ٹوسٹنگ سچویشن بن گئی اس بندے کے لیے کہ جو ابھی نیا اس انتظامی امور کو کنٹرول کر رہا ہے اور بغاوت کا بھی خدشہ ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا نور الدین محمود زنگی کو کہ جی میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آپ میری مدد کریں، میں یہاں سے اگر نکلتا ہوں تو مجھے خانہ جنگی کا بھی ڈر ہے، لوگوں کی بغاوت کا بھی ایشو ہے، اور اگر میں یہاں سے نہیں نکلتا تو بارڈر پر فوج ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ تمام جو حملے کے جو پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر اس کو ہم کور کر سکیں۔ اس کے لیے نور الدین محمود زنگی نے اپنے 4 فوجی دستے بھجوائے وقتاً فوقتاً 4 5 دن کے گیپ کے ساتھ۔ وہ اس طرح بھجوائے کہ جیسے ہی وہ دستہ پہنچے تو دوسرا وہ اپنی جنگ جاری رکھے، اور جیسے ہی وہ تھکنے کے قریب ہو تو تازہ دم دستہ پیچھے سے پھر پہنچ جائے، اور اس طرح سے یہ کمک ملتی رہے۔ تو یہ ٹیکنیک بڑی کارگر ثابت ہوئی، اور جیسے ہی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے طریقے سے بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہو سکتا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھوڑی کم ہے تو انہوں نے چڑھائی شروع کی۔ جیسے ہی چڑھائی شروع کی اور اس کے ساتھ ہی نیا دستہ آیا تو معاملات یہاں تک آ گئے کہ جی انہوں نے اپنا پڑاؤ بارڈر کے اس سائڈ پہ یروشلم میں کر لیا، اور یہ بارڈر کے اس سائڈ پہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی اس نے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ پڑاؤ کافی دیر رہا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ پاک کی ذات جب کسی کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات کے اوپر، اور وہ مخلصانہ طریقے سے اللہ کی مدد کو پکارتا ہے، تو وہ ذات اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو اکیلا چھوڑ دے۔ میں خود اس کا بہت بار اس کا جو ہے نا میں مشاہدہ بھی کر چکا ہوں، اور میں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو ہر بندے کی زندگی میں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت بڑی ایک جنگ تھی، پرابلم تھی۔ یہ تیسری عالمی جنگ تھی، تیسری صلیبی جنگ تھی جس کے اوپر صلاح الدین ایوبی کو پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد یہ آئی کہ اتنی زیادہ موسلادھار بارش شروع ہوئی جو کہ کئی روز تک جاری رہی۔ تو وہ جہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا جس میدان میں، وہاں پہ ان کی فوجوں کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ وہ یروشلم کی والی سائڈ پہ اتنی بارش ہوئی کہ وہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ بھی پھنس گئے وہاں پہ، اور کیچڑ اور پانی، اور اس میں بہت سے فوجیوں کو بہت زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جیسے ہی یہ بارش اپنی پیک پر پہنچی ہے تو ایک دم سے آندھی چل پڑی، اور اتنی تیز آندھی چلی کہ ان کے خیمے تک اڑا کر لے گئی، اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ خیر جو حاکم تھا یروشلم کا، وہ واپس اپنی فوجوں کو لے کر وہاں سے دم آ کر بھاگنا پڑا اس کو۔ جیسے ہی وہ واپس گیا اور اس نے اپنی بہت سارے فوجیوں کی تیرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کے وہ گزرا تھا، تو وہ بڑا صدمہ تھا اس کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو یہ تھی نا یہ جنگ، بغیر ایک زیادہ کہتے ہیں کہ جنگ ڈائریکٹلی لڑے، یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ واپس اپنے انتظامی امور کی طرف چل پڑے۔ کچھ عرصہ گزرا تو نور الدین محمود زنگی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ آ گئے تھے مصر میں، اور ان کے بھائی جو تھے یہ دونوں وہ بھی ادھر آ چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ چوگان کھیلتے ہوئے کہیں گھوڑے سے گرے، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر چوٹیں اتنی شدید آئیں کہ کوئی بھی ان کا علاج نہ کر سکا، اور ان کا وصال ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی مشکل میں وقت میں پھنس گئے کیونکہ باپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خیر یہ ایک معاملہ اتنا شدید ہوا کہ اس کے بعد وہ پراپر سنبھل نہیں پائے۔ ابھی اس صدمے سے نکلے تھے کہ ان کی جو والدہ تھی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کو پھر واپس شام بھی جانا پڑا، اور اپنے بھائیوں کے ذمہ لگانے کی بجائے انہوں نے 3 لوگوں کے ذمہ لگایا۔ ایک تو اظہر الدین تھا، اور دوسرا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کے ذمہ جو مصطفیٰ اس کا نام تھا، تو اس کو یہاں پہ لگا دیا کہ بھائی تم لوگ انتظامی امور سنبھالو گے، اور اگر میرا بھائی بھی خلافت کے اگینسٹ یا رولز کے باہر یا قوانین کی وائلیشن کرے گا تو تم لوگ اس کو بھی سزا دینے کے پابند ہوگے۔ تو وہاں پہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ کسی کو بھی اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر کوئی بھی طاقت کا شیئرنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ رائٹس کی بیسس پہ ہو رہی ہے۔
جو بندہ جس قابل ہے قابلیت کی بیسس پہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ دی جا رہی ہیں. خیر یہ معاملہ ہوا تو نور الدین وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے. والدہ کی خیر طبیعت جیسے تھوڑی سنبھلی اور ان کو لے کر وہ واپس آنے کے لیے تیار ہوئے تھے, لیکن کچھ عرصے بعد ان کی والدہ خود وہاں پہ تشریف لے آئیں اور یہ مصر میں ہی قیام پذیر ہو گئے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ نور الدین محمود زنگی جو تھے ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور ان کے گلے میں کوئی کینسر کا ایشو بنا. اس وجہ سے ان کو سانس لینے میں پرابلم آنے لگ گئی. یہاں پہ نا ایک پوائنٹ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, کلیئر کر دوں. وہ بڑی ایک میرے لیے بڑی ایموشنل چیز ہے جو اٹیچمنٹ تھی کہ نور الدین محمود زنگی نے یہ صلاح الدین ایوبی سے بار بار کہا تھا کہ میری ایک خواہش ہے جس کا وہ ساری زندگی دعا کرتے رہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک ممبر اپنا تیار کرواؤں, جو کہ انہوں نے کروایا. اور بہت ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اتنا خوبصورت ممبر انہوں نے تیار کروایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مسجد اقصی کو فتح کیا جائے عیسائیوں کے چنگل سے, اور پھر اس کو آپ وہاں پہ میں اس ممبر پہ جا کر اپنا سوری یہ میری جو کیٹ ہے یہ مجھے تنگ کر رہی ہے بار بار, میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر دوں. تو اس ممبر پر میں خطاب کروں اور تمام مسلمان وہاں پہ میرے سامنے وہاں پہ مسجد اقصی میں نماز پڑھے. تو یہ اس کی خواہش تھی. اور نور الدین محمود زنگی نے ایک بہت خوبصورت ممبر پاک وہاں پہ تیار کروایا تھا جس کو علیحدہ سے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا, اور وہاں پہ اس کو اتنا پیارے طریقے سے سجاتے تھے کہ ہر ہفتے بعد وہ جاتے, خود اپنے ہاتھ سے اس کی صفائی بھی کرتے اور اس کو دیکھ بھال کرتے تھے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی والدہ کا پتہ لینے کے لیے اس دمشق میں پہنچے تو وہاں پہ نور الدین محمود زنگی نے ان کا بہت والہانہ استقبال کیا اور ان کو لے کر وہ اس ممبر تک گئے اور ممبر دکھایا, اور ساتھ یہ کہا کہ میری یہ آخری خواہش ہے, مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ خواہش تم میری ضرور پوری کرو گے اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا کی تو. اب سلطان صلاح الدین ایوبی خود بڑے جذباتی ہوئے اس پہ, اور انہوں نے یہ اس چیز کا عندیہ دیا کہ جی میں اپنا تہیہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات نے اگر مجھے استطاعت دی تو میں ضرور آپ کا یہ خواب پورا کروں گا. لیکن اللہ کی کرنی کچھ ایسی تھی کہ جو اللہ پاک کی حکمتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جب نور الدین محمود زنگی کی مطلب یہ گلے کا انفیکشن شروع ہوا تو ان کی سانس لینے میں اس کو پرابلم آنی شروع ہو گئی. بہت سے طبیبوں نے علاج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مطلب طبیعت نہ سنبھل سکی, اور کچھ عرصے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ اپنا 15-20 دن لگ گئے اس پروسیس میں, تو ان کی طبیعت ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی گئی. آخر ان کو سانس میں اتنی شدید اور دقت کا سامنا ہو گیا کہ ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی. نور الدین محمود زنگی کے پاس جو ان کے مشیران تھے ان کو قریب کر کے انہوں نے ایک بات کہی کہ صلاح الدین کو کہنا کہ میرا وعدہ یاد رکھے. اب انہوں نے کہا جی کون سا وعدہ؟ انہوں نے کہا وہ بہتر جانتا ہے, اور بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولتے ہوئے یہ بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے تمام کو اپنا آخری سلام پیش کیا اور کلمہ شہادت جو ہے وہ کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا اس وقت, اور جہان فانی سے رخصت ہو گئے. اب جیسے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا, عیسائیوں نے اس کے اوپر بڑا جشن منایا جی. فرانس کا جو بادشاہ تھا نا, اس نے نور الدین محمود زنگی سے جب سیکنڈ اس کو مار پڑی تھی نا بہت شدید, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان ان کی دونوں فوجوں کے سیکشن پکڑے گئے اور 50,000 کی فوج تھی لیڈیز والی بھی, اس کو بھی مارا گیا. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی جی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا. اب یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں کہ جو مسلمان اور کافر میں مسلمان ہمیشہ سبقت کیوں لے جاتا ہے. کافر وہ کہتے ہیں حضور, اب مجھے یہاں پہ اب شعر یاد آ رہا ہے حضرت علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے اسلحے کے زور پہ لڑوں گا, اور مطلب اس کا مقصد یہ ہے. مومن جو ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اگر میں مارا گیا تو مجھے دائمی حیات نصیب ہو جائے گی اور میں کبھی بھی پھر مارا نہیں جا سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیں ان کو مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو باقاعدہ رزق ملتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا یہ ہے
کہ کافر کو ظاہری بات ہے اس کے اپنی پریورٹیز ہیں، اس کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں، وہ دنیا داری میں بھی ہے، اپنی اولاد اور اس کو آنے جانے اور اپنی فیملی اور سب کچھ کا فکر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کافر کے لیے کہ اپنی لائف کو سیکریفائی کرنا فار اینی کاز، ایدر اٹ از ریلیجیس ون اور ایدر اٹ از ہز پرسنل ون. تو اس کے اوپر اسی لیے پھر کافر جو ہے نا یہ موت سے بہت ڈرتا ہے. تو مسلمان ڈیفینیٹلی ہم تو زندہ ہی وہ کہتے ہیں موت کے لیے، اور موت کو جو مسلمان ہے وہ مسلمان تب تک وہ پراپر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی موت کو یاد نہ رکھے. خیر یہ میرا اپنا پرسنل بیان تھا، اس کے اوپر کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی سوچ اپنی جو بول رہا ہوں. خیر ہوا یہ کہ جناب جیسے یہ نور الدین محمود زنگی کا وصال ہوا تو وہ جو چارلس تھا بیسیکلی فرانس کا، اس نے جناب یہ اپنی قسم توڑی، اور اس قسم کو توڑنے کے لیے اس نے بہت جو سب سے زیادہ پرانی شراب تھی اس کے پاس پڑی، اس سے غسل کیا کہ اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو سکے. اور 7 دن تک اس نے اس واحد قسم سے کے طریقے سے جشن منایا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ برائی بھی دیکھ کر شرما جائے. اس حد تک وہ اس نے اپنا 7 دن کا جشن منایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پیشوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ہم اب آزاد ہیں. صلاح الدین ایوبی ینگ ایج لڑکا ہے، 27-28 سال اس کی عمر ہے، یہ کیا کر لے گا؟ تو ان کو بڑا ایک نا بہت زیادہ اس میں نظر آیا کہ جی اب ہم جو ہے نا وہ اس کو کور اپ کر لیں گے، کوپ اپ کر جائیں گے. صلاح الدین ایوبی اس وقت مصر کے اندر جتنے بھی انتظامی امور تھے وہاں پر اتنے الجھے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکے. جب دربار میں خبر پہنچی کہ نور الدین محمود زنگی کا انتقال ہو گیا ہے تو صلاح الدین ایوبی ایک بچے کی طرح اس طرح دربار میں اونچی آواز سے رونے لگ گئے جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے بچھڑ جانے پہ روتا ہے. تو تمام امراء بڑے حیران اور پریشان تھے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کو ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح سے روتے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے جیسے میرے دوسرے باپ کا بھی سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. پہلے چچا چلے گئے، پھر میرے والد چلے گئے، اور اب نور الدین محمود زنگی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے صبر کی جو ہے وہ کوشش کی کہ یا اللہ مجھے صبر عنایت کر کہ میں ان کے بتائے ہوئے مقصد کو پورا کر سکوں. تو یہ تھے وہ معاملات. اب یہاں پہ عیسائیوں نے کس طریقے سے پھر اپنی جو چوتھی صلیبی جنگ تھی اس کا اہتمام کیا. لیکن اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، خیر چھوٹا تو نہیں بہت بڑا ہے اس معاملے میں. انہوں نے کیا کیا کہ جو تھا نا اپنا مدینہ طیبہ، یہاں پہ جو ہے نا حجاز مقدس اس زمین کو کہا جاتا تھا تب، تو انہوں نے کہا حجاز مقدس کے اوپر ہم حملہ کرتے ہیں تو یہ اپنے امور میں یہاں پہ الجھے ہوئے ہیں تو یہ کبھی بھی کوپ اپ نہیں کر سکیں گے، تو ہم حجاز مقدس پر حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک جزیرے کا انتخاب کیا جو 2 عیسائی شہروں سے ہو کر گزرتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو انتخاب کیا، تو جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں پر چڑھائی کی اور وہاں کے تمام لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا، قتل کیا. اب وہاں سے جیسے اس قلعے کے پاس پہنچے تو وہ قلعہ جو تھا اس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، اور اس قلعے کے اندر تمام سپاہیوں نے کم از کم اپنے لیے 10 سال کا راشن جمع کر کے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا. اب یہاں پہ بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ وہ کسی طریقے سے بھی قلعے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جیسے ہی حملہ کرتے تھے تو وہ کوئی پتھر اس پہ اثر نہیں کرتا تھا، اتنی مضبوط دیواریں تھیں. موزمبیق بھی کام چھوڑ گئی اور وہاں پہ تقریباً 4 ماہ تک کا محاصرہ رہا. 6 ماہ گزر گئے. 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب صلاح الدین ایوبی اس کو نہیں توڑ پائے یا اس کے اندر نہیں انویڈ کر پائے اور ان کو باہر نہیں نکال پائے، تو بڑی ایک بددلی پھیلنا شروع ہوگی فوج کے اندر کہ جی ہم لگتا ہے یہ جنگ ہار جائیں گے. لیکن پھر خواب میں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ بتایا گیا کہ تم وہ عمل کرو جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پھر ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان کی اسٹریٹجی کو اپنایا. وہ یہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کا صحابہ کرام نے روم کے اوپر حملہ کیا تو روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اسی طرح اپنے آپ کو انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیا تھا اور کسی بھی طریقے سے دیواریں نہیں ٹوٹ پا رہی تھی. تو حضرت سعد انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ ہمارے سپاہیوں کے پاس اب راشن بھی ختم ہو چکا ہے اور ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے ہیں. 6 ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے، ہمارے لیے نئی فوج اور نیا دستہ بھیجا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہی تمہارے لیے کافی ہیں، ایک سعد ہی میرا کافی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر ان سب سے یہ کہا
کہ آپ یہاں سے پسپائی اختیار کر لیں، یہاں سے اٹھیں اور اپنا واپسی کا راستہ لے لیں۔ اب روم کے جو سپاہی تھے، قلعہ کی جو فصیلیں تھیں ان کے اوپر کھڑے، ان کو دیکھ رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور واپسی کا راستہ لیا۔ پیچھے انٹیلیجنس کے انہوں نے کچھ اپنے جاسوس بھیجے جو کہ 25 سے 30 کلومیٹر تک ان کا سفر کر کے پتہ کرتے رہے کہ یہ باقی جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے بنا رکے یہ سفر طے کیا۔ جیسے وہ واپس 25-30 کلومیٹر دور چلے گئے تو اس نے واپس آ کے خوشخبری دی کہ مسلمان اپنی ہار مان کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ جیسے وہ وہاں سے واپس مڑے اور تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوج کے 2 ٹولیاں بنائی اور دونوں کو اس طریقے سے ڈسپرس کیا کہ دونوں سائیڈوں سے اس کے اوپر حملہ کریں۔ اب ظاہری بات ہے قلعے کو اگر 6 ماہ تک بند رکھا جائے تو لوگ بھی اس کے اندر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی دیواریں کھولی گئیں، مارکیٹس کھولی گئیں، لوگ اپنی خرید و فروخت میں لگ گئے اور زندگی کے جو امور تھے اس میں وہ اپنی مارکیٹوں میں بزی ہو گئے۔ وہ ابھی یہاں پہ بزی ہوئے ہی ہیں تو ادھر سے دونوں طرف سے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان روم کی جو سلطنت تھی اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ جب حملہ کیا تو اس میں ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور جس کی وجہ سے وہ قلعے میں داخل ہو گئے اور اللہ پاک نے روم کی فتح حاصل کروائی۔ تو صلاح الدین ایوبی کو یہ علم تھا تو اس نے وہی اسٹریٹجی اپنائی اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے فصیلیں کھول دیں۔ جیسے فصیلیں کھلی تو ساتھ ہی اس کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے وہاں پہ ختم کیا اور تمام عیسائیوں کو وہاں پہ قتل کیا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے حجاز مقدس کے اوپر حملہ کرنے کا یہاں پہ منصوبہ تیار کر رہے تھے، جو کہ بہت سخت اور بہت بڑا اقدام تھا۔ اللہ پاک نے وہاں سے بھی ان کو کمپلیٹ فتح ملی اور اس کے بعد جو تھا یہ جب خبر پہنچی کہ جناب صلاح الدین ایوبی اب جو واپس اپنے قصر میں پہنچے تو حضرت نور الدین محمود زنگی کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی میں آگے چل کے آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، پھر ان کو کیسے تخت نشین کیا گیا، کس ایج میں تھے، وہ عمر چھوٹی تھی، کیسے پھر صلاح الدین ایوبی نے تمام معاملات کو کوپ اپ کیا، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں اگر کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو تو ہمیں اپنا ضرور انفارم کیا کریں تاکہ ہم اپنی تصحیح کر سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔